السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے آپ کے سامنے حمد پہلا سبق ہماری کتاب میں موجود ہے۔ حمد کی تعریف، اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں، اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 3 اشعار کی تشریح آپ کے سامنے کی جا چکی ہیں۔ امید ہے کہ آپ اچھی طریقے سے سنے بھی ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے، اور یہ اشعار جو میں نے کہا تھا آپ سے یاد کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ پوری نظم یاد کر لیں، کوئی خاص 5 اشعار ہے، بالکل آسان ہے، اور وہ آپ یاد کر لیں، بہتر ہوگا۔ امید ہے کہ یاد کر لیے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کے سامنے جو اشعار، یعنی 2 اشعار ابھی باقی ہے، اس کی تشریح کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو بھی اچھی طریقے سے آپ سماعت فرما لیں، اس کی تشریح کو، اس کے ترجمے کو، تاکہ اشعار کو جب سمجھ جائیں گے تو آسانی سے یاد بھی آپ کر سکتے ہیں، اور یاد بھی انشاءاللہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ آپ کو یہاں تک بتایا تھا کہ سرم تیرے ہیں خدا ناشناس بھی تیرے، نماز عشق کا ہر ایک نصاب تیرا ہے۔ یہ بتا کر کے ہوں کہ یہ بت خانے، یہ دنیا کی چیزیں، اے پروردگار عالم، خدا کے نا پہچاننے والا انسان، یہ سب تیرے بنائے ہوئے ہیں۔ تو انہی نے سب کو پیدا کیا ہے، اور محبت کے ساتھ نماز عشق، محبت کی نماز کے ساتھ، جو محبت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے ڈر کر کے یا کسی بھی انداز سے وہ نماز ادا کرتا ہے، ایک شخص 5 وقت یہاں ہر ایک نصاب تیرا جو تیار کی ہے، یعنی وقت مقررہ پر جو نمازیں ادا کی جاتی ہے، جو ادا کرتے ہیں پروردگار عالم، یہ سب تیرے ہی فضل سے، تیرے ہی کرم سے اس سب کو انجام دیتے ہیں۔ آخری 2 شعر کی ترجمہ دیکھیے کہ رضا تیری ہے، غفور الرحیم بھی تو ہے۔ رضا کیوں ہے؟ راضی ہونا۔ رضا کیوں ہے؟ راضی ہونا۔ اور غفور الرحیم، غفور الرحیم، غفور معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پروردگار عالم، تو ہی ہے تو یہ راضی رہتا، سب کے گناہوں کو تو معاف کر سکتا ہے۔ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ تیرے ہی قدرت میں ہے، تو کر سکتا ہے۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی تیری ذات ہے، تو اچھے سے اچھے گناہوں کو، غلط بہت سے اچھے سے نہیں بلکہ خراب سے خراب گناہوں کو کہیے کہ معاف کرنے والی پروردگار عالم تو ہے، تو چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ غضب و قہر بھی اس کے ساتھ بھی بتائیں، غضب و قہر بھی ایک ہی لفظ ہے، دونوں غضب اور قہر، غصہ، دونوں کے معنی کیا ہے؟ غصے کے معنی۔ غضب و قہر کے معنی غصے کے معنی۔ جب اللہ تعالیٰ غصہ بجائے قیامت کے میدان میں کوئی انسان یہ نہیں کہ میں یہ تمام نیک کام کریا رہے، میں بہت اچھا کام کریا، میں ماں باپ کی خدمت کریا، میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریا، مجھے اللہ کئی جنت نہیں دیتا، سو انسان کبھی اس کا گمان اس کے دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ اللہ محبت، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ اگر وہ محبت کرنے پہ آئے، آسانی کے ساتھ آپ کی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ جنت دے سکتا ہے۔ نہیں تو آپ ہزاروں کر لیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معمولی چیزوں کا امتحان لینا چاہا تو آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ کل قیامت کے میدان میں ایسی پیاس لگے گی انسان کو، ایسی پیاس، شدت سے پیاس لگے گی، ہوں گے بے شمار نیکیاں ہوں گے ان کے ساتھ، بے شمار نیکیاں ہوں گے ان کے ساتھ، اور آخر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک امتحان دے گا۔ اس کے کیسا امتحان لے گا؟ شدت سے پیاس لگے، تیز پیاس لگے گی، اور وہ کہے گا پانی کے لیے جاؤ۔ پیاس لگے، ظاہر ہے انسان پانی کرے گا، کسی کے پاس جائے گا، کہے گا پانی دے دو، پانی لے کر کے بیٹھا ہوگا، لیکن وہ پانی نہیں دے گا، کہے گا کہ تمہیں جو نیکیاں، جتنی نیکیاں ہیں وہ تم دے دیے تو میں تمہیں پانی دینے کے لیے تیار ہوں۔
اب وہ اس کے اسی پیاس لگی ہوگی کہ حلق سوکھ رہا ہوگا، تھر تھر کانپ رہا ہوگا، پیاس سے عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی ہوگی، اور آخر میں وہ بہت نڈھال ہوگا کہ جس کے پاس میں سب یہی کہے گا تم نے جو جتنی نیکیاں لے کر کے آؤ اس نیکی کے مجھے دے دو، اور تو ایک گلاس مجھے پانی میں جان بچانے کے لیے انسان کرتا ہی ہے، اور وہ ساری نیکی دے دے گا گلاس پانی کے بدلے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاس آئے گا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا بتا تیری نیکی کیا ہے کہ پروردگار گلاس پانی کے عوض میں نے ساری نیکیاں دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا بتا تو بچپن سے لے کر کے تیری زندگی کتنے سال کی تھی، 60 کی، 70 کی، 40 کی، 80 کی، 100 سال کی زندگی تو نے پائی، جو بھی زندگی وہ پائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بعض ان کو دکھائے گا کہ دیکھ تو اتنی زندگی پائے، بتاؤ کہ میری نعمتوں میں سے پانی کھا لی تو نے کتنا پیار، تو نے ایک گلاس پانی کے بدلے میں ساری چیزیں دے، ساری نیکیاں دے دی، 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، اور میں نے اتنا پانی پلایا مجھے، تو کہے گا بے شک، وہ شخص کہے گا بے شک پروردگار عالم، اس کی اب تو ہی ہے، یہی ہے، تو ہی غفور رحیم ہے، پھر کہے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی ادا کو پسند کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دے گا۔ تو یہ ہے کہ کوئی گواہ نہیں، تو پھر اللہ پھر مزید کرا رضا تیری ہے، غفور رحیم بھی تو ہی ہے، اگر تو معاف کرنے پر آیا، رحم کرنے پر آیا، کرم کرنے پر آیا، مہربانی کرنے پر آیا تو مجھے تو معاف کر سکتا ہے، تو رحم کر سکتا ہے، کرم کر سکتا ہے، اس لیے کہ غضب و قہر بھی تیرا، غصہ بھی تیرے پاس ہے، اور ثواب بھی تو ہی دے سکتا ہے پروردگار عالم، تو غصہ بھی کر سکتا ہے، عذاب بھی دے سکتا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ثواب بھی تیری ہی قبضے میں پروردگار عالم، اگر ثواب دے دے تو کیا بڑی بات ہے، ثواب بھی تیری، دم ودا ہے صغرا کو بخش دے یا کرے گا، میں دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں پروردگار عالم، آخری وقت ہے، میں نے جو زندگی میں یہ غزل کا، جس طرح غزل کا آخری شعر مقطع کا، اسے کہتے ہیں مقطع کا شعر، مقطع کسے کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، غزل کا آخری شعر مقطع کہتا ہے، میم قاف عین، مقطع، مقطع کہتے ہیں غزل کا وہ آخری شعر کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، اس میں بھی شاعر جو ہے اپنا تخلص بیان کرتے ہیں، آخری غزل کا نظام کا آخری شعر غزل کے انداز میں ہے، دیکھیے کہ دم ودا ہے، اب آخری وقت ہے، دم ودا ہے، اب آخری وقت ہے میرا، دم ودا ہے، صغرا کو بخش دے یا آخری وقت ہے پروردگار عالم، یہ دم ودا، دم ودا ہے، یعنی آخری وقت ہے، موت کی گھڑی ہے میری، موت کی گھڑی ہے، آخری وقت ہے پروردگار عالم، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہوں، طلبگار ہوں بخشش کا، اے اللہ تو میری گناہوں کو، تو میری خطاؤں کو، تو میرے لغزشوں کو معاف فرما دے۔ دیکھیں ہر انسان کو کرنا چاہیے، یہ پڑھ کر کے ہم لوگوں کو بھی جو انسان ہم لوگ کرتے ہیں، ہر وقت کا پروردگار عالم میری زندگی میں گناہ ہوا ہے، جو غلطیاں ہوئی ہیں، بھول سے بھی ہیں، جان کر بھی ہیں، یا کسی بھی انداز سے، تو غفور رحیم ہے، معاف کرنے والی تیری ذات ہے پروردگار عالم، تو ہمارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو، تو میرے لغزشوں کو تو معاف فرما دے۔ یہ بھی وہی انداز میں دعا کر رہی ہیں کہ آخری وقت ہے، موت کی گھڑی ہے، پروردگار عالم صغرا کو تو بخش دے، معاف کر دے ہمارے تمام تر گناہ، تو یوم الدین کا مالک، اسے حشر کا دن کا مالک تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہوگا، جو بھی ہماری سفارش کرے گا تیری حکم سے کرے گا، تیری حکم سے کرے گا، اے پروردگار تو یوم الدین کا مالک ہے، اور قیامت کا دن کا مالک تو ہی ہے، حشر کا دن کا مالک تو ہی ہے، اور کہنے کا حساب بھی تیرا، حساب لینے والا بھی کوئی نہیں، حساب لینے والا کوئی نہیں کہ تو تختے پر بیٹھا دنیا فوز ہوگا پروردگار، کوئی فرشتے حساب لیے ہوں گے، ایسا بھی نہیں، بلکہ حساب لینے والی ذات خدا کی ہوگی، اور تو ہی حساب لے گا پروردگار عالم، اے اللہ ایسے حالت میں کیا کروں، اے اللہ حساب بھی تیرے ہی، تو ہی لے گا میرا، اور اس کے بعد کہ یوم الدین کا مالک بھی تو ہی ہے، حشر کا دن کا مالک بھی تو ہی ہے، ایسے حالات میں پروردگار عالم میں جا رہی ہوں یہاں سے دنیا چھوڑ کر کے، بس گزارش ہے پروردگار عالم تجھ سے کہ اللہ تو ہماری خطاؤں کو، تمہاری گناہوں کو، تو ہمارے لغزشوں کو تو معاف فرما کر
مجھے جنت نصیب فرما دے۔ ہر انسان کی یہی تمنا رہنی چاہیے، ہر بچی کی، ہر بچے کی یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش رہنی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگنا چاہیے، تاکہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اللہ ان سے راضی ہو اور ان کے نبی ان سے راضی ہو اور وہ جنت میں جا سکے۔ نیک عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ امید ہے کہ پورا سبق آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کہیں سمجھ میں نہیں آیا ہوگا یا کسی الفاظ کے معنی سمجھ میں نہیں ہوں گے تو کتاب میں لکھ کر کے بعض ہوتا ہے میں PDF کے ذریعے سے بھیج چکا ہوں۔ اگر کسی بچے کے پاس کتاب نہیں ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں۔ پھر بھی اگر کہیں سمجھ میں نہیں آیا تو مجھ سے رابطہ قائم کریں اور تمام پہلے الفاظ معنی لکھیں، پھر واحد جمع لکھیں جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، کتاب کے اندر موجود ہے، وہ لکھ لیں، اور سوال و جواب اس میں واحد جمع ہے، بعد میں ہے، آپ یہاں تک لکھنے کی کوشش کریں۔ میں بھیج کر کے ہوں پورا، یعنی پیج نمبر 5 تک، صفحہ نمبر 5 تک تمام چیزیں اپنی نوٹ میں لکھنے کی کوشش کریں۔ یہ چیز آپ کو آئندہ کام آنے والی چیز ہے۔ میں انشاءاللہ اس کے سوال و جواب، اشعار کی تشریح پورا لکھ کر کے، اور جو اسداد ہیں اس کے ساتھ ساتھ پہلے 2 لفظوں کے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے انشاءاللہ لکھ کر کے میں آپ کے موبائل پر PDF پر انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ اگر پھر بھی کہیں کسی چیز کی کوئی دقتیں ہوں تو فوراً سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اسے شرط ہے کہ پہلے الفاظ میں اشعار مت لکھیے، پہلے اشعار کی حمد کی لکھنے کے بعد، پہلا لیسن لکھنے کے بعد حمد کی تعریف لکھیے۔ حمد کی تعریف لکھنے کے بعد یہ الفاظ جو ہماری کتاب میں دی ہوئی ہے مرکبات تک، وہ لکھ لیں۔ پہلا سوال ہیڈ لائن لکھنے کے بعد پہلا سوال لکھ کر کے چھوڑ دیں، میں اس کا جواب انشاءاللہ سوال کے جواب لکھ کر کے بھیج دوں گا، وہ اپنے آپ نوٹس میں لکھ لیں۔ اور جس دن یعنی شاید کہ ہفتے کے دن، ہر ہفتہ یعنی آج کے 8 دن کے بعد آپ کا نوٹس مکمل ہونی چاہیے، اور آپ لا کر کے مجھے دکھا کر کے سائن کرا لیں۔ اسی میں آپ کی انشاءاللہ کامیابی ہوگی، اور کامیابی ملے گی بھی اگر آپ محنت صحیح سے کر لیں تو۔ انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔